میرے عزیزوں، ایمان اور اسلام جب تک ہم پیچھے نہیں پلٹ جاتے تب تک ہمیں وہ عزت و وقار کبھی نہیں ملتی جو آج لوگ یہ سوچ رہے ہیں آگے دوڑو آگے دوڑو، بہت آگے دوڑو، شانہ بشانہ چلو میاں، کہاں سے کہاں تم چلے گئے، اپنے بچوں کو بھگا رہے ہیں، دنیا کے ساتھ چلنے کی کوشش کرو۔ میں کہتا ہوں آگے مت دوڑو، پیچھے چلے جاؤ، خود دنیا تمہارے پیچھے آ جائے۔ اتنا پیچھے چلے جاؤ جہاں خالد بن ولید کی تلواروں کی جھنکار سنائی دینے لگے، اتنا پیچھے چلے جاؤ کہ مسجد نبوی میں سیدنا عمر فاروق کی آواز آنے لگ جائے، اور پیچھے جاؤ کہ سیدنا صدیق اکبر کی صداقت، تقوی اور ان کا توکل تمہیں نظر آنے لگے۔ اتنا نہیں بلکہ اور پیچھے چلے جاؤ جہاں تم کو حضور اکرم کی جسم کی خوشبو سونگھنے میسر آ جائے۔ پھر دیکھ لینا دنیا اگر قدموں میں نہ آئے تو پھر ہمارا اور آپ کا مقابلہ ہوگا، پھر ہمارا اور آپ کا آمنا سامنا ہوگا، اس لیے کہ دنیا آج ہر چیز کر چکی ہے۔ ایک مفکر نے بہت اچھے انداز میں ایک چیز پیش کی تھی، ایک ماڈرن مسلمان امریکہ کا، جس کے دل و دماغ میں یہ تھا کہ مسیحا اگر ہمارا کوئی ہے تو امریکہ ہے، ساری چیزیں یہیں سے بنتی ہیں، پاور سب کچھ اس کے پاس ہے۔ تو وہ آ کر کے ایک بزرگ سے پوچھنے لگا، آپ 1400 سال پہلے کی باتیں کرتے ہیں، کہاں اس میں کامیابی؟ دیکھو ہماری کامیابی کہاں چلی آئی، ہم تو پیٹروٹ میزائل بنا چکے، ہم جو ہے ہوا میں اڑ رہے ہیں، ہم جو ہے پورے ورلڈ کو گلوبل ولیج بنا دیا، ہم نے ایک دیہات کی طرح کر دیا، مواصلات ہر چیز، زمین سے سیال مادہ نکالا، سورج کی شعاؤں کو قید کیا، چاند پر پہنچے، ہزار چیزیں بیان کی۔ اس بزرگ نے کہا میں تجھ سے ایک ایسی چیز مانگتا ہوں، تیری ترقی یافتہ دنیا میں سے ایک ایسی چیز لے کے آ۔ کہا کیا؟ کہا تاریخ کے پنے پلٹ 600 سال پہلے چل، یہ 14ویں صدی چل رہی، اور 600 سال پہلے چلو، تقریباً 800 سال پہلے آ جاؤ۔ 800 سال پہلے دکھایا انہوں نے تاریخ میں، ایک نوجوان مسجد نبوی میں آیا ہے، ایک بزرگ کے سامنے، بزرگ گدڑی پہنے ہوئے بیٹھے ہیں، نوجوان آیا۔ اس ماڈرن مسلمان نے پوچھا یہ دونوں لوگ ہیں کون؟ تو اس بزرگ نے بتایا کہ یہ جو نوجوان آیا ہے اس کا نام معین الدین حسن چشتی ہے، اور یہ جو گدڑی پہن کر کے بیٹھا ہوا تمہیں فقیر دکھ رہا ہے یہ خواجہ عثمان ہارونی ہے۔ اچھا ان کا کیا چیز آپ دکھانا چاہتے ہیں، ان کی کون سی چیز؟ کہا دیکھ۔ خواجہ عثمان ہارونی نے پوچھا کیوں آئے ہو بیٹا؟ کہا حضور آپ کے پیچھے چلنے آیا ہوں۔ کہا میرے پیچھے چلنے؟ تو حضرت غریب نواز کو انہوں نے کہا اوپر دیکھو کیا دکھتا ہے؟ کہا آسمان دکھ رہا ہے۔ نیچے دیکھو کیا دکھتا ہے؟ زمین دکھتی ہے۔ پھر خواجہ عثمان ہارونی نے اپنی 2 انگلیاں معین الدین حسن چشتی کی پیشانی پر رکھی، کہا اس کے بیچ میں سے دیکھو۔ معین الدین حسن چشتی نے دیکھا، کہا مجھے 7 آسمان تک دکھ رہے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7 آسمان، بلکہ وہ پکارنے لگے اے خواجہ عثمان ہارونی مجھے عرش خدا تک نظر آ رہا ہے۔ پھر دکھا نیچے، کہا 7 زمین کے طبق تحت الثری تک نظر آ رہا ہے۔ اس بزرگ نے وہ تاریخ بند کر دی اور اس ماڈرن مسلمان سے پوچھا کیا تیری ترقی یافتہ دنیا میں سے ایک ایسا انسان لے کے آ جس کی 2 انگلیوں کے بیچ سے دیکھیں اوپر تو عرش خدا نظر آئے، نیچے دیکھیں تو تحت الثری نظر آئے۔ کہاں سے لائے گا؟ کہاں سے لائے گا؟ اس مورخ نے جو لکھا ہے، کہا کہ یہ مسلمان جو ماڈرن، جس کو یہ یقین بیٹھ چکا تھا کہ ہماری دنیا کا مسیحا امریکہ ہے، پہنچا امریکہ کے پاس اور سب کو جمع کر کے پوچھا بھائی ایک انسان ایسا چاہیے ہم کو۔ کہا ہمارے ہاں مشینیں تو بنتی ہیں، انسان تھوڑی نہ بنتا ہے، مشینیں بہت مل جائیں گی جتنی چاہیں، انسان چاہیے، انسان تو گلی کوچے باغیچے کہاں کہاں پڑے رہتے ہیں، لے جاؤ۔ کہا نہیں ایسے ناجائز نہیں، جائز انسان چاہیے، وہ بھی ایسا کہ اس کی انگلیوں سے دیکھیں تو عرش خدا نظر آئے، نیچے دیکھیں تو تحت الثری۔ اس نے انکار کر دیا، سپر پاور ہونے کے باوجود کہا یہ کام ہمارا نہیں ہے، ہمارا کام مشینیں بنانا ہے۔ تبھی وہاں پر کوئی ایک نباز قسم کا شخص بوڑھا بیٹھا تھا، اس نے مسلمان سے کہا تو مسلمان ہے نا؟ کہا تب تجھے یہ معلوم نہیں کہ ایسے انسان گنبد خضرا کے چھاؤں میں پلتے ہیں،
ایسے انسان وہاں ملتے ہیں، جا وہاں سے لے آ۔ پھر یہ بے نیل و مرام واپس لوٹ آیا، کہا کہ اب میرا یقین ہو گیا کہ دنیا میں اگر انسان کو ترقی مل سکتی ہے تو آگے بھاگنے سے نہیں، پیچھے بھاگنے سے ملے گی۔ میرے نبی کے قدموں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جہاں تک پہنچ جائے گا، وہ اخلاق لے کر کے آئے صحابہ کے، جو گدڑی پہنے ہوتے لیکن لوح محفوظ کو دیکھ رہے ہوتے۔ ان کے پاس یہ پاور تھا کہ مدینہ طیبہ میں خطبہ دے رہے عمر ابن خطاب، آج تو فون ہیں، ٹیلی فون ہیں، ساری چیزیں ہو کر کے بھی تم وہ کام نہیں کر سکو گے جو رسول اللہ کا ایک غلام کر دیا۔ مدینہ طیبہ میں خطبہ دے رہے ہیں، نہاوند میں جنگ ہو رہی ہے، ملک شام کا علاقہ ہے نہاوند، کتنے ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ حضرت ساریہ یہ ایک صحابی ہیں، ان کو حضرت عمر مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر کے آواز دے رہے ہیں، یا ساریہ تو الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤ، پہاڑ کے اوپر۔ وہاں کیا ہو رہا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ ایک مہینے کے بعد حضرت ساریہ واپس آئے جنگ کی فتح یابی کی خوشخبری لے کر، تو مدینے والوں نے پوچھا کیسا رہا؟ حضرت ساریہ کہتے ہیں بہت کٹھن جنگ تھی، جمعہ کا دن تھا، ہم تو پس جاتے، ساری جگہوں سے کفار نے ہمیں گھیر لیا تھا، اچانک ایک آواز آئی ساریہ پہاڑ کے اوپر جاؤ، ہم اس آواز کی پیروی کرتے اوپر چڑھ گئے تو ہم کو اللہ نے فتح یابی عطا فرمائی، اس لیے کہ سارے کفار ہمارے نرغے میں آئے اور اللہ نے ہمیں فتح عطا کی۔ تب صحابہ نے کہا اے ساریہ جانتے ہو وہ آواز امیر المومنین عمر ابن خطاب کی تھی، بغیر فون کے، بغیر انٹرنیٹ کے رسول اللہ کا ایک غلام مدینے سے وہاں تک آواز پہنچاتا ہے، اسے کامیابی نہیں تو اور کسے کامیابی کہو گے؟ آج مادیات کی طرف ہزار دوڑ لگاؤ، لیکن میں تو یقین کے ساتھ کہوں گا وہ صحابہ کو جو اللہ نے کامیابی عطا کی تھی پوری دنیا مل کر کے بھی چاہے تو وہ حاصل نہیں کر سکے گی۔ اسی لیے علامہ اقبال نے ایک بہت اچھے انداز میں فیصلہ کیا اور کہا ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں۔ اللہ ہمیں محبت رسول کی سچی تعلیمات عطا کرے، میرے آقا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔